دوستوں مدینہ منورہ میں ایک نوجوان مردہ لڑکی سے قبر میں زنا کرتا تھا اور لڑکی کی قبر سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگیں۔ یہ سب کیا معاملہ تھا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائیں گے، لیکن اس دل دہلا دینے والے واقعے کے بارے میں جاننے کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہنا ہوگا۔ دوستوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں گئے۔ انہوں نے ایک نوجوان کو دیکھا جو زوروں کو تار رو رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے نوجوان کیوں رو رہے ہو؟ نوجوان نے کہا کہ مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، اب مجھے ڈر ہے کہ میرا گناہ معاف ہوگا یا نہیں، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، میرے ساتھ چلو، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ وہ تمہارے لیے شفاعت کی دعا کریں تاکہ تمہارے گناہ معاف ہو جائیں۔ چنانچہ وہ نوجوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روتا ہوا حاضر ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روتا ہوا دیکھا تو پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو، تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے عرض کی اے نبی میں کیوں نہ روؤں، میں نے ایسے گناہ انجام دیے ہیں کہ اللہ ان کی وجہ سے مجھے جہنم میں شدید ترین عذاب دے گا اور اللہ مجھے بالکل بھی معاف نہیں کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے خدا کے ساتھ شرک کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں شرک سے پناہ چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے نفع کے لیے کسی کا قتل کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا چاہے تمہارے گناہ بڑے سے بڑے پہاڑ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے گناہ بڑے بڑے پہاڑوں سے بھی بڑے ہیں۔ اس وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تیرے گناہوں کو ضرور بخش دے گا چاہے وہ ساتوں زمین، دریا، درخت اور زمین میں دوسری وجودات کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ بے شک تیرے گناہ قابل بخشش ہیں چاہے آسمان ستاروں اور عرش و کرسی کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے گناہ ان تمام چیزوں سے بھی بڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے نوجوان تیرے اوپر افسوس ہے، کیا تیرے گناہ زیادہ بڑے ہیں یا تیرا خدا؟ یہ سن کر وہ نوجوان سجدے میں گر پڑا، پاک و پاکیزہ ہے میرا پروردگار، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے بزرگی میں تو کوئی بھی بڑا نہیں ہے، میرا خدا تو ہر عظیم سے عظیم تر ہے۔ اس وقت آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بڑے گناہوں کو خدا کے علاوہ بھی کوئی معاف کر سکتا ہے؟ اس نوجوان نے کہا نہیں یا رسول اللہ، قسم با خدا نہیں۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے نوجوان کیا تم مجھے اپنے گناہوں میں سے کسی ایک گناہ کے بارے میں بتا سکتے ہو؟ اس نے کہا کیوں نہیں، مگر مجھے آپ سے حیا آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوبارہ پوچھنے پر اس نے بتایا کہ میں 7 سال سے قبروں کو کھود کر مردوں کو باہر نکالتا ہوں اور ان کا کفن چوری کر لیتا ہوں۔ حال ہی میں قبیلے کی ایک لڑکی کا انتقال ہوا، جب لوگ اس کو دفن کر کے واپس گئے تو میں رات کو گیا، اس کو باہر نکالا اور اس کا کفن نکال لیا، اس کو بنا کپڑوں کے ایسے ہی ننگی قبر میں چھوڑ دیا۔ جب میں واپس لوٹ رہا تھا تو شیطان نے مجھے ورغلایا اور میری شہوت کو ابھارا۔ اس لڑکی کے بدن اور خوبصورتی نے مجھے اپنے جال میں پھنسا لیا، یہاں تک کہ نفس غالب آ گیا اور واپس لوٹا اور جو کام نہیں کرنا چاہتا تھا وہ کر بیٹھا۔ اس وقت گویا میں نے قبر سے لڑکی کی آواز سنی کہ اے نوجوان جس دن مجھے اور تجھے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو نے مجھے مردوں کے درمیان ننگا کر دیا ہے، مجھے قبر سے نکالا اور میرا کفن لے چلا اور مجھے جنابت کی حالت میں چھوڑ دیا۔ میں اسی حالت میں قیامت کے دن حاضر کی جاؤں گی، ہائے تجھ پر جہنم کی آگ برسے، تو نے یہ میرے ساتھ کیا کیا؟ یہ سن کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز میں پکارا اے فاسق یہاں سے دور چلا جا، تو جہنم کی آگ سے کتنا نزدیک ہے، یہاں سے چلا جا۔ وہ شخص مسجد سے باہر نکلا اور شہر سے باہر پہاڑوں کی طرف چل دیا، اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی گردن سے باندھے ہوئے تھا اور پکارتا جا رہا تھا اے اللہ تیرا یہ بندہ ہاتھ باندھے تیری بارگاہ میں حاضر ہے، پالنے والے تو مجھے جانتا ہے، میرے گناہوں کو بھی جانتا ہے، میں آج تیرے پشیمان بندوں کے قافلے میں ہوں۔ توبہ کے لیے تیرے پیغمبر کے پاس بھی گیا تھا لیکن انہوں نے مجھے میرے گناہ کی وجہ سے دور کر دیا ہے۔ پالنے والے تجھے تیری عزت و جلال کی قسم ہے اور سلطنت کا واسطہ ہے مجھے ناامید نہ کرنا، اے میرے مولا میری دعا کو رد نہ کرنا اور اپنی رحمت سے مایوس نہ کرنا۔ وہ 40 دن تک دعا کرتا رہا اور گڑ گڑاتا رہا اور کہتا رہا کہ اگر میری دعا قبول نہ ہوئی اور میرے گناہ بخشے نہ گئے اور تیرا ارادہ مجھ پر عذاب کرنے کا ہو تو مجھ پر آگ نازل فرما تاکہ میں جل جاؤں یا کسی دوسری عقوبت میں مبتلا کر دے تاکہ میں ہلاک ہو جاؤں، بہرحال قیامت کی ذلت اور رسوائی سے مجھے نجات دے دے۔ چنانچہ اس موقع پر آیات نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وہ یہ لوگ ہیں جب کوئی نمایاں گناہ کرتے ہیں یا اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں تو خدا کو یاد کر کے اپنے گناہوں پر استغفار کرتے ہیں، اور خدا کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اور اپنے کیے پر جان بوجھ کر اصرار نہیں کرتے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی جزائے مغفرت ہے اور وہ جنت ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں اور وہ ہمیشہ اسی میں رہنے والے ہیں، اور عمل کرنے کی یہ جزا بہترین جزا ہے۔
फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पैगाम भेजा गया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं अपने बंदे की तौबा कबूल कर चुका हूँ, आप भी इस पर निगाह शफ़क़त फरमाइए। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नौजवान को बुलाया और इसकी तौबा कबूल होने की बशारत सुनाई। दोस्तों, इसी तरह का एक और वाक़या हम आपको सुनाते हैं। एक बुज़ुर्ग जिनका नाम हज़रत अबू असाक पजारी है, आप फरमाते हैं कि एक शख्स अक्सर हमारी महफिल में आया करता था, पर इसका आधा चेहरा हमेशा छुपा रहता। एक मरतबा मैंने इससे पूछा, तुम अपना आधा चेहरा छुपाए क्यों रखते हो, इसकी क्या वजह है, मुझे इस राज से आगाह करो। तो उसने कहा कि मैं अपना मामला बताता हूँ। मैंने कहा, बताओ असल मामला क्या है। इजाज़त मिलने पर उसने अपनी दास्तान इस तरह सुनाई कि मैं एक कफन चोर था। मैंने कई कब्रों से कफन चुराए और जब भी किसी नई कब्र के बारे में मालूम होता तो मैं फ़ौरन वहाँ पहुँचकर कफन चुरा लेता। एक मरतबा एक औरत का इंतकाल हुआ। जब उसे दफनाया गया तो मैं रात को कब्रिस्तान पहुँचा और इसकी कब्र को खोदना शुरू कर दिया। जब ईंटें हटाकर कफन की एक चादर निकाली और दूसरी चादर खींचने लगा तो अचानक इस औरत के बेजान जिस्म ने हरकत की और चादर को थाम लिया। मैंने कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम मुझ पर गालिब आ जाओगी? ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। ये कहकर मैं घुटनों के बल बैठ गया और पूरे ज़ोर से कफन खींचने लगा। मुर्दा औरत ने एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे चेहरे पर दे मारा। दर्द की शिद्दत से मैं बेकरार हो गया और मेरे चेहरे पर बहुत ज़्यादा जलन होने लगी। यह कहकर इस कफन चोर ने अपने चेहरे से कपड़ा हटाया तो इसके गाल पर उंगलियों के निशान बिल्कुल वाज़ेह थे। मैंने कहा, अच्छा फिर क्या हुआ? कहा, फिर मैंने चादर वापस इस औरत पर डाल दी और जल्दी जल्दी कब्र पर मिट्टी डालकर बराबर कर दिया और पुख्ता इरादा किया कि जब तक जिंदा रहूँगा कभी भी कफन नहीं चुराऊँगा। अल्लाह मेरे सारे गुनाहों को माफ़ फरमाए और मुझे तौबा पर इस्तिकामत अता फरमाए। दोस्तों, हज़रत अबू इसाक फरमाते हैं कि इस कफन चोर का सारा वाक़या लिखकर मैंने हज़रत इमाम ओज़ी की तरफ रवाना किया। इन्होंने ये जवाब लिखकर भेजा, तेरा भला हो, उससे पूछ जो मुसलमान किबले की तरफ रुख करके दफनाए गए, क्या सबके चेहरे किबले की तरफ ही थे या किबले से फिर चुके थे? मैंने कफन चोर से जब ये सवाल किया तो उसने कहा कि मैंने जिन लोगों के कफन चुराए इनमें से अक्सर के चेहरे किबले से फिर चुके थे। हज़रत फरमाते हैं, मैंने ये बात लिखकर इमाम ओज़ी की खिदमत में भेजी तो इन्होंने जवाब में ये तहरीर भिजवाई, जिन लोगों के चेहरे किबले से फिर चुके हैं इनका खात्मा सुन्नत पर नहीं हुआ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें।